السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پچھلے درس میں نماز سے پہلے جو شروط ہیں، ضروری باتیں ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا تھا اور وہ احادیث پڑھی گئی تھیں کہ لباس کتنا ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور سواری پر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، وہ سارے مسائل بیان ہوئے تھے۔ آج ان شروط کا بیان ہے اور ان باتوں کا تذکرہ ہے جو نماز کے اندر کی جا سکتی ہیں یا نہیں کی جا سکتی، ان کا تذکرہ ہے۔ پہلے درس میں نماز سے پہلے کی شرائط کا تھا اور اب نماز کے درمیان کی شرائط کا ذکر ہے۔ ایک صحابی ہیں، ایک تو معروف ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ دوسرے صحابی ہیں وعن معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس۔ اس نماز میں انسانوں کے کلاموں میں سے، باتوں میں سے کوئی بات بھی درست نہیں ہے۔ نماز کے دوران بات کرنا درست نہیں ہے۔ انما ہی التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن۔ نماز میں تو یہ تین باتیں ہی ہیں، سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم و بحمدک، والتکبیر اور تکبیرات ہیں، اللہ اکبر، وقراءۃ القرآن اور قرآن کی قرأت ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 1199 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کو یہاں مختصر بیان کیا گیا ہے۔ یہ تفصیلی روایت اس طرح ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ نئے نئے مسلمان تھے، مسائل کا صحیح طرح پورا علم نہیں تھا، جتنے قریب ہوتے تھے اتنا تو پتہ تھا، لیکن ابھی زیادہ مسائل کا علم نہیں ہو سکا۔ نماز کے درمیان انہوں نے چھینک ماری، اور چھینک کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، انہوں نے کہہ دیا۔ دوسرے بندے نے کہہ دیا یرحمک اللہ، چھینکا جو جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے پھر کہہ دیا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ایک گفتگو کا ایک انداز بن گیا، یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ تیرے اوپر رحم کرے، یہ کہہ رہا ہے اللہ تمہیں ہدایت دے کر رکھے اور تیرے حالات کو درست کر کے رکھے۔ گویا کہ ایک گفتگو کا انداز پیدا ہوا۔ بعض صحابہ نے ان کو روکنے کے لیے کہ نماز کے درمیان میں چھینک کا جواب اور اس کے جواب کا جواب آگے نہیں دیتے، انہوں نے اپنے ہاتھ اس طرح ذرا زور سے اپنی ران پر مارے۔ مطلب یہ تھا کہ چپ کر جاؤ، نماز میں ایسے نہیں کرنا۔ انہوں نے نماز کے دوران ہی ان کو گورا اور کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مجھے چپ کروا رہے ہو، تمہاری مائیں تمہیں گم پائیں، اپنے اپنے دھیان نہ اپنی اپنی نماز پڑھو۔
اپنی اپنی نماز پڑھو. یہ باتیں اور ہو گئی. اب یہ نماز میں باتیں ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو پھر آپ نے پوچھا یہ باتیں کون کر رہا تھا؟ بتا دیا گیا. آپ نے ان کو پاس بلایا. اب یہ بہت بڑی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے باتیں ہو رہی ہیں اور نماز میں خشوع و خضوع ذرا خراب ہوا. ان کو بلا کر آپ نے فرمایا ان هذه الصلاۃ، یہ جو نماز ہے نا، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، اس میں آپس کی باتیں درست نہیں ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے نماز میں؟ اللہ کی تسبیح، تکبیر اور قرآن کی قرات کرنی. یہاں سے کئی مسائل اخذ ہوتے، دو تین ذرا جو بالکل واضح مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ نماز میں آپس میں باتیں نہیں کرنی. دوسری بات یہ ہے نماز میں چھینک کا جواب نہیں دینا. تیسری بات یہ ہے اتنی بڑی غلطی کے باوجود بھی پیغمبر علیہ السلام نے ان کو سختی سے ڈانٹا نہیں. یہ آپ کا نرم رویہ تھا، تربیت کا ایک انداز تھا. اور چوتھی بات یہ ہے معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ اس وقت اکیلے نماز پڑھ رہے تھے یا جماعت کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ. وہ امام تھے یا مقتدی؟ مقتدی. آپ نے مقتدی کو نماز میں پڑھنے والی باتیں بتائی ہیں کہ مقتدی نے امام کے پیچھے نماز کے اندر کیا کرنا ہے؟ تسبیح، تکبیر اور قرآن کی قرات. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی بھی قرآن پڑھے گا. تو مقتدی قرآن کیا پڑھے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا. ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ مقتدی نے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. اگر مقتدی نے فاتحہ ہی نہیں پڑھنی تو پھر آپ علیہ السلام اس مقتدی کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے پیچھے نماز کے اندر تم نے کیا کرنا ہے؟ باتیں نہیں کرنی، تسبیح کرنی ہے، تکبیر پڑھنی ہے اور قرآن کی قرات. تو کیا اس نے قل اللہ پڑھنی ہے؟ اگر قل اللہ پڑھنی ہے تو فاتحہ اس سے بالاولیٰ ضروری پڑھنی. تو اس حدیث سے یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے مقتدی کو نماز کے اندر قرآن کی قرات کا حکم دیا ہوا ہے. ضروری ہے، قرآن کی قرات ضروری ہے. مقتدی کو کہا گیا. اگر ہم اس کی ساری نماز سے قرآن کی قرات ہی چھین لیں کہ بھئی نہیں تو نے پیچھے قرآن پڑھنا ہی نہیں، تو پھر اس حدیث پر عمل کیسے ہوگا؟ تو یہ حدیث واضح ہے. ایک تو باتیں نہیں کرنی نماز میں، دوسرا یہ ہے کہ چھینک کا جواب بھی نہیں دینا، تیسرا یہ ہے کہ مقتدی نے قرآن کی قرات بھی کرنی ہے. سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ کلمات بھی کہنے ہیں. اور اوپر نیچے جاتے وقت اللہ اکبر جس طرح امام کہہ رہا ہے پیچھے مقتدی نے بھی ایسا کہنا ہے اور کرنا ہے. یہ ضروری ہے. صحیح مسلم کے اندر 1199 نمبر یہ حدیث موجود ہے. باتوں کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہوگا کہ مکے میں ایک گھر تھا جس کو دار ارقم کہا جاتا تھا. مسلمانوں کی ایک خاص مجلس اور بیٹھک کے لیے گھر وقف تھا. وہ ارقم رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کو مسلمانوں کے درس کے لیے مختص کیا ہوا تھا، کیونکہ کسی کے گھر میں بیٹھنے کی، جمع ہونے کی عام اجازت نہیں ملتی تھی. یہ ذرا بڑے آدمی تھے، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا تو انہوں نے اپنے گھر کو مسلمانوں کے بیٹھنے کے لیے مختص کیا ہوا تھا. مجلس لگتی تھی روزانہ وہاں. تو یہ ان کے بیٹے زید پرانے مسلمانوں میں، مکے کے مسلمانوں میں، وہ فرماتے ہیں ان کننا لنتکلم فی الصلاۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز میں کلام کر لیا کرتے تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، شروع اسلام میں، ان کننا واقعتاً ہم لنتکلم کلام کرتے تھے، فی الصلاۃ نماز کے درمیان میں، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ پہلے ہم باتیں کر لیتے تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے اور ساتھ بات بھی، کیا باتیں؟ یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ، کسی کو بھی کوئی ضرورت پڑتی تو اپنے ساتھی سے دوران نماز بات کر لیتا تھا۔ حتیٰ نازلت، حتیٰ کہ ہم مکے گئے اور مکے سے مدینہ گئے، مدینہ میں یہ آیت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز عصر کی خصوصی حفاظت کرو، اور اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور نماز میں باتیں کرنے سے ہمیں روک دیا گیا۔ اس کا مطلب اب نماز میں بات کرنا حرام ہے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ہے، اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 1200 نمبر حدیث ہے کہ ہم پہلے نماز میں باتیں کرتے تھے، پھر مدینے میں جا کر سورت بقرہ نازل ہوئی، بقرہ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اس آیت کے بعد جب یہ حکم آیا کہ فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، تو پھر کہا گیا بس خاموش، اب تم نے اللہ سے باتیں کرنی ہے، آپس میں گفتگو نہیں کرنی ہے۔ یہاں بھی ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے، گویا کہ مدینے جانے تک اور سورت بقرہ کے نازل ہونے تک یہ واضح ہے کہ صحابہ آپس میں کیا کر لیا کرتے تھے؟ گفتگو کر لیتے تھے، باتیں کر لیتے تھے، اور باتوں سے روکنے والا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ واضح ہے نا؟ اچھا، ہمارے کچھ دوست، ہمارے بھائی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے پیارے بھائی آپ کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، وہ 8 اور 9ویں سپارے سورت الاعراف کی آخری رکوع میں ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کہتے ہیں دیکھو جی، قرآن میں آ گیا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو خاموشی سے سنو، تمہیں پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ہم اس پیارے بھائی کو پوچھتے ہیں کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ کہتا ہے مکے میں۔ تو ہم پھر اس کو سمجھاتے ہیں کہ جو آیت مکے میں نازل ہو اور وہ نمازیوں کو آپس کی گفتگو سے نہ روکے، تو کیا وہ آیت فاتحہ پڑھنے سے روک سکتی ہے؟ اگر فاتحہ سے وہ آیت روکنا چاہتی تو پھر گفتگو تو بالاولیٰ رک جاتی نا۔ ایک ہے آپس کی گفتگو، ایک ہے قرآن کی تلاوت۔ جس آیت کے ذریعے تم قرآن کی تلاوت سے روک رہے ہو، اس آیت کے ذریعے سے تو باتیں بھی نہیں رکی تھی۔ کیوں؟ اس آیت کا تعلق اصل میں نماز کے ساتھ نہیں تھا، اس آیت کا تعلق یہ تھا جب درس ہو رہا ہو، جب خطبہ ہو رہا ہو، جب وعظ ہو رہا ہو، جب نصیحت کے وقت قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، اس وقت توجہ سے سننا ہے تم نے، اور آپس کی باتیں نہیں کرنی۔ اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم نے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہو تو پڑھی جا سکتی ہے۔ جو آیت ہمیں نماز میں باتیں کرنے سے کس آیت نے روکا ہے؟ سورۃ بقرہ کی آیت نے۔ وہ کب نازل ہوئی؟ مدینہ جانے کے بعد، مدنی صورت ہے۔ اس مکی صورت اور اس مکی آیت کی وجہ سے آپس کی گفتگو ختم نہیں ہوئی۔ تو جب آپس کی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی تو وہ آیت کے ذریعے فاتحہ بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی واضح بات ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1200 نمبر ہے کہ صحابہ پہلے گفتگو کر لیا کرتے تھے،
ضرورت کی باتیں کر لیا کرتے تھے. مثال کے طور پر وہ آ کر پوچھ لیتے کنیاں رکھتا ہو گئی ہیں, کتنی رکھتے باقی ہیں, کون سی رکعت ہے, اس طرح کی کوئی باتیں کر لیا کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا سورۃ البقرہ دوسرے سپارے میں, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, اس کے بعد صحابہ کو خاموش رہنے کا اور کلام سے رکنے کا حکم دے دیا گیا. تیسری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. سبحان اللہ کہنا یہ مردوں کے لیے ہے, اور ہاتھ پر ہاتھ مار کے آواز نکال کر متنبع کرنا یہ عورتوں کے لیے. کیا مطلب؟ اگر امام نماز میں بھول گیا ہے یا کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا ہے, آپ کھڑے ہیں, آپ نے امام کو کوئی بات بتانی ہے یا کوئی اور گھر میں افراد موجود ہیں ان کی توجہ دلانی ہے کسی بات کی طرف, یہ دونوں مسئلے سمجھ لیں. ایک ہے امام بھول گیا, امام کی توجہ کروانی ہے. ایک ہے آپ کمرے میں ہیں, خدا نہ خواستہ کمرے میں کوئی آگ لگ گئی یا کوئی اور بات ہو گئی, تو آپ نے گھر والوں کو متنبع کرنا ہے یا کسی اور کو متنبع کرنا ہے, سوئے کو اٹھانا ہے, تو ذرا آپ بلند آواز سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں نماز کے درمیان. التسبیح للرجال, سبحان اللہ مردوں کے لیے, والتصفیق للنساء, اور ہاتھ پر ہاتھ مار کے آواز نکالنا عورتوں کے لیے. ہو سکتا ہے آپ گھر میں جماعت کروا رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے مسجد میں جماعت کروا رہے ہیں, آگے مرد ہیں پیچھے عورتیں ہیں, یا آپ کے گھر کی فیملی ہے, آپ کے 2 بیٹے, آپ کی 3-4 بیٹیاں, آپ کی بیوی, آپ کی بہنیں نماز پڑھ رہے ہیں, آپ بھول گئے ہیں, یا کوئی اور رشتہ دار, یا ویسے ہی آپ کسی جگہ پر ہیں, مسافر ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, عورت کو سمجھ آ گئی کہ آپ بھول گئے ہیں, اس نے بتانا ہے تو کیسے بتائے؟ آواز نکال کر نہیں, وہ ہاتھ پر ہاتھ مارے تو امام کو سمجھنا چاہیے. اچھا ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ امام اگر بھول گیا نا, اس نے سجدہ کرنا ہے ابھی, یا وہ تشہد میں بیٹھ گیا ہے حالانکہ اس نے کیا کرنا ہے؟ اٹھنا ہے, تو ہمارے پیچھے والے بھائی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. جو کام کروانا ہے نا اس سے امام سے, تو وہ کام کروانے کے الفاظ استعمال کر دیتے. یہ غلط ہے. امام اتنا سمجھدار ہو اور اتنی توجہ کے ساتھ نماز پڑھائے کہ پیچھے ہر غلطی پر تمہارا ایک ہی جملہ ہوگا سبحان اللہ. اب وہ سوچے گا کہ میں نے غلطی کیا کی ہے اور میں نے کرنا کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ بٹھانا ہے تو الفاظ اور ہیں, اٹھانا ہے تو الفاظ اور ہیں, یا کوئی اور جملے, یا جو کام کروانا ہے وہ لفظ بول دو. نہیں, میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ بسا اوقات نا انسان مغرب کی نماز امام صاحب پڑھانے لگے تو وہ اپنی توجہ میں تھے, تو انہوں نے اونچی آواز سے قرات نہیں شروع کی. مغرب کی نماز تھی, اونچی آواز سے وہ قرات نہ شروع کر سکے, تو پیچھے والوں نے کیا شروع کر دیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تاکہ امام کو یاد آ جائے کہ میں نے کیا پڑھنی ہے, الحمدللہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. التسبیح للرجال, مردوں نے جب بھی غلطی بتانی ہے تو سبحان اللہ کہنا ہے. اب امام سمجھدار ہو اور وہ اپنے اوپر غور کرے. والتصفیق للنساء, اور عورت نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے فی الصلاۃ, نماز کے اندر. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر, بخاری کے اندر موجود ہے, اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 956. چوتھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو دیکھ رہا تھا, آپ نماز پڑھ رہے تھے. وفی صدرہ عزیز کا عزیز المرجل من البکا, آپ کے سینے سے اس طرح آواز نکل رہی تھی جیسے ہنڈیا کو ابالنے کی آواز نکلتی ہے. آپ کے سینے سے آواز کی وجہ اور سبب
آپ کا اللہ سے ڈر کر رونا تھا۔ آپ نماز میں رو رہے تھے، ہچکی بند گئی، ہچکی بند گئے تو انسان کے سینے سے آواز آتی، جس طرح آپ پانی ڈال کر دیچکی میں کسی برتن میں ڈال کر نیچے آگ لگائیں اور جب وہ ابالے کھانا شروع ہو تو غوڑ غوڑ کی جس طرح آواز آتی ہے، پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران آپ کے سینے سے اس طرح کی آوازیں رونے کی وجہ سے آ رہی تھی۔ تو پتہ چلا کہ رویا جا سکتا ہے نماز میں، نماز میں رونا جائز ہے، اور رونے کی وجہ سے اگر کوئی آوازیں نکل آئیں تو اس کی وجہ سے نماز میں کوئی خلل یا فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ روایت 5 کتابوں میں ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں، اور ابو داؤد میں اس حدیث کا نمبر ہے 904۔ اب آگے ایک نفلی نماز کے حوالے سے حدیث آ رہی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان لی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلان، میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس آپ کے گھر میں روزانہ 2 وقت میں جایا کرتا تھا، یعنی روزانہ میرے جانے کا ٹائم تھا۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہہ لیں صبح 10-11 بجے اور شام کو مغرب کے بعد یا عصر کے بعد، میرا کوئی روزانہ کی نا روٹین تھی کہ 2 مرتبہ میں نے جانا ہے اور ٹائم تقریباً قریب ہوتا تھا۔ فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي، اگر کبھی ایسا ہوتا کہ میں اپنے اسی وقت پر جاتا اور آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے، میں دروازہ کھٹکھٹاتا تو اب آپ نے آ کر کھولنا تھا، آپ کے کوئی چوکیدار پہرے دار تو نہیں تھے، اور بیویاں حیا والی پردے والی تھیں کہ جب گھر میں خاوند موجود ہو، مرد موجود ہو، وہ دروازے کے قریب نہیں آیا کرتی تھی، وہ ہماری مائیں تھیں شرم و حیا والی۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اگر اس وقت میں نماز پڑھ رہے ہوتے نا، یہ نفلی نماز کی بات ہے، کیونکہ اگر فرضی ہوتی تو نبی علیہ السلام بھی مسجد میں ہوتے اور علی رضی اللہ عنہ بھی مسجد میں ہوتے، تو آپ گئے جاتے روزانہ 2 ٹائم، اگر ایک ٹائم جاتے اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے نا تو پھر تنح لی، آپ تھوڑا سا کھنگورا مار دیتے، ایسے کر دے، گلے کے اندر سے آواز ذرا تھوڑی سی اس کو نکالتے، میں سمجھ آتا کہ آپ گھر میں موجود ہیں اور مصروف ہیں، میں ٹھہر جاتا، پھر آپ نماز مکمل کرتے، پھر آتے اور آ کر آپ دروازہ کھول دیتے اور میں اندر چلا جاتا۔ اس کا مطلب نفلی نماز میں کسی کو اس طرح اشارہ کیا جا سکتا ہے کسی کام کے لیے، نفلی نماز میں اس کی اجازت اور رخصت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھانسی کر دیتے اور میں سمجھ جاتا۔ یہ حدیث سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ہے، نسائی کے اندر 1213 یعنی 1213 نمبر حدیث موجود ہے۔ تو نفلی نماز میں ایسی کوئی اشارہ دیا جا سکتا ہے۔ اب نماز میں سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، دونوں طرف ذرا تھوڑی سی نا انتہاؤں اور کناروں پر پہنچے ہوئے ہمارے افراد ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے جو مسجد میں آ کر نمازیوں کو یا قرآن پڑھنے والوں کو سلام کہنا غلط سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس کو گناہ ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، نمازی نو سلام نہیں کہنا اور قرآن پڑھنے والے کو بھی سلام نہیں کہنا، اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ اور کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں، انہوں نے آ کر ٹکا کر اتنی اونچی سلام لینا ہے کہ امام تک پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب پہنچ چکے ہیں اور وہ نماز میں شریک ہو چکے ہیں، چاہے امام کو ٹینشن پڑ جائے کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، لیکن اس نے آواز اتنی نکالنی ہے کہ پوری مسجد کی توجہ خراب کر دینی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں آئیں، آ کر سلام کہیں، 2-3 افراد تک آپ کی آواز پہنچے،
آپ کا حق ادا ہو جائے اور ان کو ثواب مل جائے اور آپ کا کام بھی ہو جائے اور ان کا کام بھی ہو جائے، اور وہ نماز کے دوران سلام کا جواب دیں گے لیکن طریقہ کیا ہوگا یہ پڑھیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قلت لبلال، میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہاں عبداللہ بن عمر بھی صحابی ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ بھی صحابی، تو ایک صحابی دوسرے صحابی سے مسئلہ پوچھ رہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ زیادہ حدیثیں حضرت بلال سے ہیں یا عبداللہ بن عمر سے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ تو زیادہ حدیثوں والا آدمی بھی کم روایات والے آدمی سے سوال کر رہا ہے کہ اے مسئلہ منو نہیں پتا، اے تسی دسو۔ اس کا مطلب چھوٹوں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم حین یسلمون علیہ وہو یصلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے، صحابہ آپ کو سلام کہتے تو آپ دوران نماز ان کے سلام کا جواب کیسے دیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاکذا، اس طرح۔ کس طرح؟ اس طرح۔ اب یہ نظر نہیں آ رہا تھا، انہوں نے اس اشارے کو لکھ دیا، پھر وَبَسَطَ كَفَّهُ، انہوں نے اپنی ہتھیلی کو پھیلایا۔ اگر آپ قیام میں ہیں اس طرح ہتھیلی پھیلا دیں، رکوع میں ہے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے آپ اس طرح ہتھیلی اٹھا دیں، سجدے میں ہے زمین پہ رکھا ہوا ہے آپ اس طرح تھوڑی سی اٹھا دیں، تشہد میں ہے اپنی رانوں پہ یا گھٹنوں پہ رکھا ہوا ہے تھوڑا سا ہتھیلی کو اٹھا دیں، تو صرف ہاتھ کے اشارے سے آپ سلام کا جواب دیتے تھے۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جب صحابہ آپ کو نماز کے دوران سلام کہتے تھے تو آپ جواب کیسے دیتے تھے؟ اس کا مطلب وہ بھی سمجھتے تھے کہ سلام کہنا جائز ہے اور صحابہ کہا کرتے تھے۔ آگے جواب میں بھی یہ نہیں آیا کہ بھئی یہ تو سلام کہنا ہی غلط ہے، یہ تو گناہ ہو جاتا ہے، یہ تو نماز کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے، آگے یہ جواب نہیں آیا، بلکہ جواب یہ آیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کے اشارے سے ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ تو نمازی دوران نماز سلام کا جواب دے گا لیکن زبان سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے، اس کو پورے جواب دینے کا ثواب مل جائے گا، اور آنے والا سلام کہہ سکتا ہے لیکن وہ کسی لمٹ میں رہ کر تھوڑا سا آہستہ آواز میں کہے تاکہ اس کا سلام بھی ہو جائے اور نمازیوں کی نماز سے توجہ بھی خراب نہ ہو۔ یہ حدیث ابو داود میں 927 نمبر ہے۔ آگے ہے کہ نماز کے درمیان کیا کوئی حرکت بھی کی جا سکتی ہے؟ تھوڑی بہتی حرکت کرنے سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے؟ نہیں، ہلکی پھلکی حرکت سے نماز ضائع نہیں ہوتی۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک ذہن یہ پایا جاتا ہے دائیں پاؤں کا انگوٹھا پوری نماز میں ہلنا نہیں چاہیے، سجے پیر کا انگوٹھا اینڈ سمجھو، میں نے خود سنا ہوا ہے، ایسے سمجھو کہ جیسے اس کے اوپر کیل کے ساتھ ٹھونک دیا گیا ہے، جتنے کھڑے ہو پوری نماز اتو ہلانا نہیں۔ اگر تمہیں ساتھ والے آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، وہ نماز چھوڑ کے چلا گیا، درمیان سے وقفہ رہ گیا، تسی نہیں ہلنا۔ کیوں؟ اگر آپ تھوڑا سا بھی ہل گئے نماز ضائع، تھوڑی سی بھی اگر حرکت کر دی تو نماز ضائع، ایسی بات نہیں۔ اب یہ پڑھیے یہ کیا ہے، یہ حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے اور پوری اتھینٹک روایات ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، نماز پڑھا رہے تھے، آپ صحابہ کی جماعت کروا رہے تھے۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ مقتدی ہیں، پیغمبر علیہ السلام امام ہیں، اور سب سے بڑھ کر خشوع اور خضوع والی
نماز پڑھنے والے اور پڑھانے والے موجود ہیں. وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زینب رضی اللہ عنہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنی نواسی امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھایا ہوا تھا. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا. جب سجدہ کرنا ہوتا تو آپ اس کو نیچے بٹھا دیتے. وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. اور جب آپ کھڑے ہوتے تو پھر اس کو اٹھا کر اپنے کندھے سے لگا کر نماز پڑھا رہے تھے. یہاں سے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسیوں کے ساتھ بھی بے پناہ محبت تھی. تو گھر والے کہنا ہے بچہ چک کے لائیو مسجد تو نالے نماز پڑھ لینا تو نالے انہوں چک کے رکھنا. بس اوقات چھوٹے بچے بھی تو ضد میں آ جاتے ہیں نا کہ میں نے جانا ہے. وہ آ جائے پہلی بات ہے کہ ہم کہیں گے نہیں منو شرم آندی ہے، ایسے ہی ہے نا. اور دوسرا کہیں گے نہیں منو مسجد والوں کو ڈر لگتا ہے کیونکہ لے تھے میں جاواں لیکن پھر میں واپس کہیں جاواں گا. ادھر تو چھوڑے گا کوئی نہیں کہ تو بچے کھلا گھر جا کے تو کی لینا ہے. نہیں، امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی ہوگا، شاید بچی نے اصرار کیا ہو کہ میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، یا آپ کو ان کے ساتھ عقیدت محبت ہو، یا ویسے ہی پیغمبر علیہ السلام نے امت کو مسئلہ بتانے کے لیے اور امت کو سمجھانے کے لیے کہ بیٹیاں تو بیٹیاں نواسیوں سے بھی تمہیں عقیدت اور احترام اور محبت کا رشتہ قائم کرنا ہوگا اور ان سے نفرت نہیں رکھنی ہوگی اور ان کے ساتھ محبت اس قدر زیادہ ہے کہ مسجد نبوی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اٹھتے ہیں تو اپنے سینے سے لگا کر اس کو پورا قیام رکوع کروا رہے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں تو اس کو اٹھا لیتے ہیں. اس کے اندر اس کا مطلب ہے تھوڑی سی توجہ تو بچی کی طرف جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ تھوڑی سی توجہ تو بچی کی طرف جائے گی. اور اس کو اٹھانا، پھر اپنے کندھے سے لگانا، پھر وہ جس طرح عام نماز میں عام حالت میں آپ اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، جب بچی کو اٹھایا ہوگا بالکل اسی طرح آپ کے باندھے جائیں گے؟ نہیں باندھ، کچھ نہ کچھ فرق تو آئے گا نا. جب آپ سجدہ کریں گے پھر بھی کچھ نہ کچھ کہاں بٹھانا ہے، سائیڈ پہ کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. اس طرح آپ پوری تسلی سے اچھے طریقے سے سجدہ تو نہیں کر پائیں گے نا جس طرح آپ خالی سجدہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دوران نماز توجہ تو پوری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی وقت تھوڑی بہت اس میں کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں. اتنی تھوڑی سی اجازت موجود ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے. آخری حدیث ہے، اب اگر نماز کے درمیان کوئی موذی چیز نظر آ جائے، سانپ نظر آ گیا، بچھو نظر آ گیا، یا کوئی اور نقصان دہ چیز، اچانک اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، چور ڈاکو آ گیا یا کوئی اور، تو کیا نماز توڑی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، توڑی جا سکتی ہے. آج کل دے والے نا کوئی جتی چکنا تو اگر ایسا کوئی سسٹم ہے تو ہو سکتا ہے. ہاں اگر آپ کے سامنے ہے تو سامنے بس مار دو اور نماز جاری رکھو، اور اگر دائیں بائیں ہیں چلا گیا سامنے سے گزر کر تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں. حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ. نماز میں دو سیاہ چیزیں اگر تمہیں نظر آ جائے نا اس کو قتل کر دو، قتل کر دو نماز کے درمیان میں ہی دو سیاہ چیزوں کو. الحیہ والعقرب، سانپ یا بچھو اگر تمہیں نظر آ جائے نا تو نماز کے درمیان میں اس کو مار دو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نرمیاں، کتنی رخصتیں رکھی ہوئی ہیں. اے نہیں کہ ہم تو نماز ہی پڑھ، اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے. نہیں، نقصان سے بچنے کے لیے مجبوری کی عالم میں نماز توڑی جا سکتی ہے، اس کو مارا جا سکتا ہے. اگر سامنے ہے تو سامنے مار کے اپنی نماز جاری رکھو، لیکن اگر دائیں بائیں چلا گیا نماز توڑ کے اس کو مارو
اور اس کے بعد آ کے اپنی نماز کو دوبارہ نئے سرے سے مکمل کر لو۔ یہ حدیث ابو داود میں ہے، 921 نمبر حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے درس میں نمازی کے سترے وغیرہ کے حوالے سے انشاءاللہ حدیث پیش کی جائیں گی۔